نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آداب کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور گزشتہ درس میں ہم نے اجازت مانگنے یا اجازت طلب کرنے، کسی کے ہاں جانے سے پہلے جو اجازت مانگنے کا ایک مسنون طریقہ ہے وہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب بھی آپ کسی کی طرف جائیں تو آپ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور جب اندر سے کوئی آواز آئے تو پھر اس کو سلام کہہ کر اپنا نام بتایا جائے اور دروازے کے ایک طرف کھڑا ہو۔ 3 دفعہ تک دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت ہے اور اس کے بعد بس واپسی کر دے۔ باقی دوسرے کے گھر کے پردے کا خیال بھی رکھا جائے، اپنا پورا تعارف کرایا جائے، اپنا نام بتایا جائے، یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی۔ اسی ضمن میں ساتھ مصافحہ کرنے، ہاتھ ملانے جس کو ہم کہتے ہیں، چونکہ سلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جو شخص جب بھی کسی کے ہاں جائے تو فوراً سب سے پہلا عمل جو کرے گا وہ سلام کرے گا، اور یہاں تک بھی ہم نے روایت پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے سلام نہ کرے ایسے شخص کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی مت دو۔ گویا اس سے سلام کی تاکید ہوگی کہ سلام بہت ضروری چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، اور نبی کے صحابہ جب آپس میں ملا کرتے تھے تو سلام کرتے اور پھر ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے تھے۔ البتہ ایک چیز کی ممانعت ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سلام کیا جائے گا تو جھکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب ہم سلام کریں تو سلام کے لیے ایک دوسرے کے آگے جھکنے کی ضرورت اور جھکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب اسی طریقے پر سلام کے ہی حوالے سے ایک روایت ہے، چونکہ اس کا تعلق عیادت کے ساتھ بھی ہے، یعنی کسی کوئی مریض ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے، وہ بھی ایک طریقہ ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن اصل جو چونکہ باب چل رہا ہے وہ سلام کے حوالے سے مصافحہ اور یہ آداب چل رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھے، پھر پوچھے کہ اس کا حال کیسا ہے، اور تمہارا پورا سلام جو تم آپس میں کرتے ہو مصافحہ ہے، مصافحہ کرنا ہے، یعنی جب تم سلام کرو تو مصافحہ بھی کرو تاکہ سلام پورا اور کامل ہو جائے۔ اس سے ایک تو عیادت کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی پتہ چل گیا کہ جب آپ کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائیں تو طریقہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جائے یا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا کیا حال ہے۔ باقی مستقل طور پر عیادت کے کچھ آپ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، کچھ آداب ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ اچھا جی، ملاقات کے وقت معانقہ کرنا، گلے ملنا جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ کیسا ہے؟ اور اس کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ زید بن حارثہ جو مشہور صحابی ہیں اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، متبنہ بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا جسے کہا جاتا ہے، کسی غزوہ یا سفر سے لوٹ کر مدینے پہنچے۔ اس وقت آپ علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرماتے، چنانچہ حضرت زید آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ بدن سے مراد آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا، باقی جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، یعنی اوپر سطر سے اوپر یا پیٹ سے اوپر کوئی لباس نہیں تھا، صرف ایک تہبند تھا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آپ اسی حالت میں دروازے پر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپ کو اس طرح برہنہ نہیں دیکھا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے ملنے گئے اور اس حالت میں چلے گئے، باقاعدہ آپ اپنے اوپر چادر ڈالتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے، لیکن آپ فوراً چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت زید کو گلے سے لگایا اور ان کا بوسہ لیا، کیونکہ وہ سفر سے لوٹے تھے، تو یہ بھی ایک مسنون عمل ہے کہ کوئی آدمی اگر سفر سے لوٹے تو اس شخص کے ساتھ بھی معانقہ کیا جا سکتا ہے، عام حالات میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور بوسہ لینا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت ایوب بن بشیر بنو عنزہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں نے
کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا جب آپ لوگ اللہ کے رسول سے ملاقات کیا کرتے تھے تو کیا آپ علیہ السلام آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے جب بھی آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا، یعنی ہاتھ ملایا۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے بلانے کے لیے میرے پاس ایک شخص کو بھیجا، اس وقت میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے اس کی اطلاع دی گئی کہ آپ علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک تخت پر تشریف فرما تھے، آپ نے مجھ کو گلے لگایا، اور یہ گلے لگانا حصول لطف، سرور اور برکت کے اعتبار سے مصافحہ کی بنسبت بہتر تھا، بہت بہتر تھا۔ یعنی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں عام طور پہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ مجھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ ملاتے، لیکن وہ ایک خاص موقع تھا کہ جس موقع پر آپ علیہ السلام جیسے ہی میں آپ کے قریب ہوا آپ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ کتنے خوش قسمت صحابہ تھے کہ آپ علیہ السلام ان کو اپنے گلے سے، اپنے سینہ مبارک سے لگاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا ایک ادب بھی ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ یہ باتیں چلے گی، مہمان آئے تو اس کو خوش آمدید کہنا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، چونکہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ یہ ایمان لے آئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ جیسے عام الفاظ میں ہم لوگ بھی خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، کوئی باہر سے آیا اچانک آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے اس کو خوش آمدید کہہ دیا۔ نبی علیہ السلام کا ایک محبت بڑا انداز بھی ہمارے سامنے اس روایت میں آئے گا، مشہور حدیث ہے۔ حضرت اسید بن خزیر کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے مزاج میں خوشطبی اور ظرافت تھی، یعنی ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے، چنانچہ وہ لوگوں کو ہنسا رہے تھے، لوگ ان کی باتوں سے ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ازراہ مذاق، یعنی مذاق کے طور پر ان کے لکڑی سے ان کو یعنی ایک ٹھوکا دیا، ان کو ایک ذرا سا دھکا دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے جو لکڑی کے ذریعے سے مارا ہے، آپ مجھے بدلہ دیجئے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور چونکہ یہ ماحول ایسا تھا، ایک ہنسی مذاق کا ماحول تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے جسم پر کرتا ہے اور میرا جسم پر کرتا نہیں تھا، یعنی اس وقت میرے جدھر آپ نے مارا ہے وہاں پر خالی جگہ تھی، کپڑا وغیرہ نہیں تھا، اگر میں کپڑے کے اوپر سے کروں گا تو پھر تو پورا بدلہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنا جو کرتا مبارک پہنا تھا وہ اٹھایا تو وہ آپ کے پہلو سے لپٹ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر بوسہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں صرف یہی چاہتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا بوسہ لے لوں۔ یہ ان کی محبت تھی، ایک الفت تھی، ایک آپ علیہ السلام سے عشق کی یعنی ایک راستہ تھا، ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنایا ہے۔ بہرحال تو یہ مسنون ہے، آپ علیہ السلام معانقہ بھی کرتے تھے، گلے ملا کرتے تھے، اور تقبیل، بوسہ لینا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے مجھ سے، یعنی آپ علیہ السلام گلے ملے، غالباً حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے آپ علیہ السلام تو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، یعنی اس جگہ پر آپ علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا، تو یہ مسنون ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے ایک روایت ہے کہ سرزمین حبشہ سے واپسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ملاقات کی تو آپ نے مجھ کو گلے لگایا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ خیبر کے فتح ہو جانے کی وجہ سے میں زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے، اور اتفاق سے حضرت جعفر اس وقت آئے تھے جب خیبر فتح ہوا تھا، یعنی دونوں واقعے ساتھ ہوئے، حضرت جعفر آئے۔ تو میں نے عرض کیا عام طور پہ معمول بعض علماء فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کا یہی ہوتا تھا کہ جب عام طور پہ کچھ سفر سے آتا تھا تو آپ علیہ السلام اس سے معانقہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو عید کے دنوں میں جو ایک صورتحال ہے وہ ایک رسمی ہے، میں نے کافی دفعہ عرض بھی کیا ہے اس کا، یعنی کہیں بھی آپ کو معانقے کی جگہ میں جہاں گلے ملتے تھے وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے لگے، یہ روایت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ روایت یعنی یہ صرف اس حد تک ہے کہ ایک لوگوں میں، ہمارے ہاں لوگوں کی ایک رسم کی حد تک ہے، یہ کوئی سنت بھی نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ باقی ہاں ملنے میں کوئی حرج نہیں، علماء اس لیے کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے مل لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس سے پھر مسجد کا تھوڑا سا تقدس بھی اس کو بھی یعنی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ آدمی اس وقت پھر ملتا ہے، پھر گپ شپ ہوتی ہے، پھر حال حوال لیتا ہے، پھر اور زیادہ گپ شپ لگ جاتی ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔